آج میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ یہ مولانا صاحب کا ویڈیو ضرور دیکھتے جانا میرے دوستو۔ آپ چاہتے ہو نا کہ ہم مضبوط ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ آپ کی یہی کوشش ہے نہ کہیں سے دل کی گہرائی میں یہ بات آپ کے ضرور ہے۔ اور میں نے ہاتھ جوڑا ہے کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کے لیے جوڑا ہے میرے دوستو۔ بس آپ یہ بیان ضرور سنو، لوگوں کی طاقتیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، لوگ ایک ہوتے جا رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایک اور مضبوط اگر ہونا ہے تو یہ بیان ہم سنیں۔ یہ بہت ضروری اور اہم بیان ہے جو آپ کی خدمت میں بڑی کوششوں کے بعد لے آیا ہوں، لیکن ڈر ہے دل کے اندر کہ کہیں پھر سے آپ اسکیپ نہ کر دیں اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے وقت نہ ہو۔ اتنی قیمتی ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ آپ تو چاہتے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں سے کہ یہ سارا فتنہ، سارا فساد ختم ہو اور ہم متحد ہو سکیں، مضبوط ہو سکیں۔ تو آئیے اس بیان کو سننے سے پہلے ہم دھوم اس لڑکے کے بارے میں یہ بڑا پیغام ساری انسانیت کو دینا چاہتے ہیں میرے دوستو۔ بہت ہی خاص ویڈیو آج کی ہونے والی ہے کہ یہ دھوم کچڑا چنتا تھا۔ دو کانٹینٹ سمجھ لیجیے آپ۔ کچڑا چنتے چنتے لوگ اس کے پاس گئے، جب اس کی بات چیت کو دیکھے تو اس کے اندر ایک کوالٹی نظر آئی لوگوں کو۔ تو لوگ سوچے کہ یہ تو بڑا کام کا لڑکا ہے۔ کچھ ویڈیوز کی وائرل ہوئی، حالانکہ اس کے وائرل ہونے کا طریقہ جو ہے گانے بجانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں یہاں پر اللہ کی قدرت بتا کر وہ مولانا صاحب کا ویڈیو دکھاؤں گا جس کے بیان کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ 100 میں سے 2-4% مسلمان ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائیں بات کو، لیکن 95% لوگ سمجھیں گے اور ان کی اچھی رائے کمنٹ کے اندر آئے گی۔ قدرت یہ بتانا چاہتا ہوں دھوم کے اوپر میرے دوستو، جو میرے دل میں دھڑک رہا تھا کہ میں یہ قدرت لوگوں تک پہنچاؤں، کہ اللہ رب العزت حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک آیا کہ اگر تم کسی کو پر اگندہ بال یعنی بکھرا ہوا بال، پھٹا ہوا کپڑا، میلا کچیلا، آنکھ میں کیچڑ اور اس طریقے سے ناک بہتی ہوئی دیکھ کر اس کی تحقیر دل کے اندر مت لانا۔ حالانکہ دو ایک جملے استعمال ہوئے ہیں، پرگندہ بالوں والے، بکھرے بالوں والے، میلے کچیلے، لیکن اس میں اور باتیں اس لیے لائی جا سکتی ہیں کہ اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں ہیں۔ تو جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے ہم دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر منع کیا گیا ہے کہ ان کی تحقیر دل کے اندر تمہارے نہ آنے پائے، اس لیے کہ میرے کچھ ایسے بندے بھی دنیا میں ہوں گے جس کو آپ کو رسپیکٹ دینا ہی پڑے گا، لیکن وہ دے گا نا جو اس حدیث کو پڑھا ہوگا، جس کو اسلام کا یہ نالج ہوگا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی برادری سے تعلق رکھ رہا ہو، ایسا نہیں کہ مسلمان کے لیے کوئی بھی برادری سے تعلق رکھ رہا ہو، میلا کچیلا ہو، تو آپ اس کا نیچا پن، اس کا گرا پن اپنے دل کے اندر نہیں لا سکتے۔ یہ بینڈ ہے۔ ہاں، اس کی صفائی ستھرائی کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، اس کو ترغیب دے سکتے ہیں، لیکن جیسے کر کے پیچھے ہٹتے ہیں آپ، تو اس کی گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ ہاں، آپ محبت سے، پیار سے آپ اس کو جھنجھنائیے مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی آزمائش کے لیے اس کو میلا کچیلے حالت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہو تاکہ آپ کا امتحان لے۔ تو یہاں پر جب اس کے اندر یہ کوالٹی پائی گئی تو لوگ اس کے قریب ہونے لگے، اس کے ہاتھ پیر دھلنے کا ذریعہ بننے لگے، اس کو نہلانے دلانے لگے، اس کو کھلانے پلانے لگے، اس کو روم دینے لگے، جبکہ یہ کچڑا چنتا تھا۔ اب اس کی کوالٹی جب نظر آ گئی تو اس کچڑا چننے کی حالت میں اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے یوٹیوبر اس کو جو ہے ہاؤ بھاؤ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے قریب پہنچنے لگتے ہیں، کیونکہ کوالٹی اس کی کچھ ایسی نظر آ گئی جس سے وہ وائرل ہو گیا۔ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مثال بہت بڑی دینے والا ہوں آپ کو میرے دوستوں، آپ کو باقی رہنا چاہیے کہ اب اس کا کچڑا چننا، اس کا گندا پن، اس کے دانتوں کا پیلا پن اور اس کی آنکھوں کا کیچڑ اب کسی کو دور نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ بچہ ہو گیا وائرل۔ اب وائرل ہو جانے کی وجہ سے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے یہ تو بڑے کام کا لڑکا ہے، لیکن جب تک اللہ کہہ رہا تھا یہ بات کہ بڑے کام کا یہ بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، آپ اس کو کبھی جو جھنجھنانا مت، اس سے کبھی دوری مت کرنا اور اس کی اہمیت اور قدر کرتے رہنا۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوں گے، ایسا نہیں کہ ایسا بن کے رہنا، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوں گے آزمائش کے لیے، اور ان کی غربت کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں یا ان کی عادت ہو، تو ہمیں تحقیر نہیں لانا ہے۔ لیکن دیکھو یہاں کوالٹی جب آئی
تو اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا گیا اور اس بندے کے اندر آپ کو کوئی مفاد نہیں، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے قریب بالکل جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی فائدہ اس سے نہیں جڑا ہے۔ اور فائدہ اصل کیا ہے کہ ہمیں فائدہ دنیا کا نظر آنے لگے تو ہم کچڑا چننے والے، بکھرے بالوں والے، میلے کچیلے پہننے والوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب فائدہ ہمارا ہٹ جاتا ہے تو ہم دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اصل فائدہ یہ نہیں ہے میرے دوستو، اصل فائدہ یہ نہیں ہے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کبھی دوری مت اختیار کرنا، یہ میرے بندے ہیں۔ بندے کی محبت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں میرے دوستو، اولاد کی محبت کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر ہمارے 4 بچے ہوں اور ایک بچہ کچڑا چنتا ہو اور اس سے کوئی محبت سے جا کے بولے، اس کو قریب کرے، اس کو گلے لگا لے تھوڑی دیر کے لیے، کپڑا ہی خراب ہوگا نا، دوسرا بدل دیں گے، تو میرے دوستو اس باپ کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ جو کچڑا نہیں چن رہے ہیں ان سے زیادہ خوشی اس پر ملے گی کہ کچڑا چننے والے کو، میرے بچے کو اس نے گلے لگایا۔ تو میرے دوستو اصل تو یہ ہے کہ بغیر فائدے کے ہم ایسے لوگوں کو قریب کریں، ان کی مدد کرنے والے بنے، ان کا ہاؤ بھاؤ، ان کی خوبیوں کو اچھالنے والے بنے، اور ان کی مدد کرنے والے، انہیں اس دلدل سے، اس مصیبت سے نکالنے والے بنے۔ لیکن ہم اپنا مفاد رکھ کر، اب کیا ہے، یہ دھوم لڑکے کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے بچے کچڑا چن رہے ہوں گے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوستو یہ تھی میری آج کی تڑپ جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، جو ہمیں ہر بندے کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے اندر کوالٹی ہے تو وہ کچرا چن رہا ہے، پھر بھی اس کے بعد جا کے اس کے گندے گندے ہاتھ کو ہم دھل رہے ہیں۔ بغیر فائدے والے کے بھی ہاتھ کو ہمیں دھلنا ہے، بچانا ہے، نکالنا ہے، اس لیے کہ ہم ساری انسانیت کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اب آئیے میرے دوستو وہ ویڈیو دیکھیے جو ویڈیو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا، نہیں جائے گا میرے دوستو۔ اور آخر میں جو بات بتلانے والا ہوں کہ ہمارے پر جو حالات آتے ہیں، یعنی جو بھی حادثہ ہمارے پر بہت بڑا آیا ہے دنیا میں، بہت بڑا جو حادثہ آیا ہے، اس کی یاد دلا کر کچھ نصیحت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ میرے دوستو سن کر اور بہت زیادہ جو ہے اچھا محسوس کریں گے، اور یہ کہیں گے انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ وہ جو حادثے کا تذکرہ تازہ کیا گیا اس سے ہمارا بہت بڑا بینیفٹ ہوا۔ ہاں میرے دوستو، ہو سکتا ہے دیکھنے سے پہلے آپ یہ محسوس کریں کہ اس حادثے سے ہمارا اس وقت کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت فائدہ ہوگا۔ آئیے پہلے ایک اور نیک ہونے والی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے میرے دوستو۔ میں آپ کا اتنا زیادہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہی لوگ ذریعہ بنے یہاں تک پہنچنے میں۔ آئیے دیکھیے۔ میں کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں تو کبھی مولانا کریم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں،
نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے ان کی تڑپ کو سنا۔ آپ ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کہ تو پہلے کا بیان ہے۔ ارے پہلے کا تو سب بیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو بار بار دہرانا پڑے گا نا، کہ اللہ رب العزت کب کس کے دل کو پلٹ دے اور کوئی ایک اور نیک ہونے کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے مسلک کے علماء سے جا کر ملے وہ کہ بھائی یہ چیز ہونا چاہیے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، دوسری طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں اور وہ اپنے دھرم کے حساب سے مضبوط ہو رہی ہیں، تو کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ گھاٹے میں ہم ہیں نا، گھاٹے میں تو ہم چل رہے ہیں نا، ہماری عقل ہی نہیں کام کر رہی، شیطان نے ایسا الجھا کے رکھ دیا، یہ فلاں وہ ڈھیکاں وہ ڈھیکاں، اسی میں ہم پھنس پڑے۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، ایسا جال پھینک دیا ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے، جب جال پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں، مچھلیاں اس میں جب پھنس جاتی ہیں تو نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدھ مچھلی کہیں سے نکل سکتی ہے، تو کچھ ایسے لوگ بھی ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ آج بھی جو سب سے اتفاق رکھتے ہیں، سب سے کلام سلام رکھتے ہیں۔ عالم کہہ سکتا ہے کہ ان سے مت ملنا، ان سے مت بولنا، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی کہہ سکتا ہے بات، اس لیے کہ بولنے سے ہی، محبت سے ہی تو یہ چیز آگے بڑھے گی، آگے جائے گی، لوگ متاثر ہوں گے، لوگ قریب ہوں گے، پہچانیں گے اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں گے۔ اس طریقے سے توڑ تاڑ ممبروں سے کچھ بھی بولتے جا رہے ہو، جواب نہیں دینا ہے، حساب نہیں ہوگا۔ ایک ویڈیو آپ کی کوئی غلط ریکارڈ کر لیتا ہے تو آپ سوچتے ہو کہ معاشرہ نہ دیکھ پائے اس کو، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، کسی کو مارتے ہوئے، یا کوئی بھی ظلم زیادتی آپ چاہتے کوئی دیکھے نہ، بولتے بھائی ڈیلیٹ کر دے۔ ہماری آپ کی کتنی ویڈیو بن رہی ہے، کیا جواب دیں گے محشر میں؟ آج کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، کچھ بھی بنائے جا رہے ہیں، تو ایسی حرکتوں سے باز آئیں، اللہ اور رسول کی محبت میں سیریسلی ہو جائیں کہ کتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک آیا ہے۔ کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہمارا نبی کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میرے دوستو، اپنے بول کو نرم کر لو اور احساس کر لو، فوری طور پر آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ ایک قدم چلنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر اس کا حکم نہ ہو۔ کتنے قدم۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ ہمارے اوپر جو سب سے بڑا حادثہ ہماری زندگی میں آیا تھا، 1 2 4 6 بھی حادثے ہو سکتے ہیں، تو ان کو ہمیں تازہ بنا کر کیوں فیل کرنا ہے، کیوں محسوس کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب حادثے آئے تھے تو اس وقت ہمارے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی تھی، جو ایمان میں طاقت آئی تھی، اللہ کی طرف جو ہم رجوع کیے تھے، متوجہ ہوئے تھے، وہ کیفیت باقی رکھنے کے لیے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ کیفیت میری باقی ہے، وہ جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ حادثے کو اگر جب ایک دم نزدیک سے آپ دیکھو کہ وہ تکلیف کو، جب آپ کو چوٹ لگی تھی، جب آپ کا ہاتھ ٹوٹا تھا، جب آپ کو بہت تیز کا بخار آیا تھا، جب آپ بالکل کراہ رہے تھے اور زندگی اور موت کے بیچ میں آپ کے حالات ایسے بن گئے تھے کہ آپ زندگی اور موت کے بیچ میں تھے، تو اس وقت کیفیت جو آپ کی اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، بہت خاص تھی۔ اس لیے اگر اس منظر کو فیل کیا جائے، اس وقت آپ نے بہت بڑے بڑے ارادے کیے ہوں گے، بہت بڑی بڑی نیتیں کی ہوں گی کہ اب میں ایسے رہوں گا، ایسے سدھروں گا، اللہ والوں کے ساتھ رہوں گا، نماز پڑھوں گا، ماں باپ کو ستاؤں گا نہیں، بہت سے خیالات آپ کو پریشان کیے ہوں گے اس وقت، لیکن بعد میں جب آپ کے اندر سدھار آیا ہوگا تو دھیرے 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 وہ چیزیں آپ کی کمزور ہوتی چلی گئی، پھر آپ اسی راستے پر آ گئے جس راستے پر آپ کے اوپر حالات جو آئے تھے، اس کے پہلے جو حالات آئے تھے، وہ جو وقت تھا اس جیسے پھر آپ ہو گئے، کیونکہ آپ کے حالات چھٹ گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی فرما دیا ہے کہ جب میرے بندے کے اوپر میں حالات ڈالتا ہوں تو میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، میرا شکر گزار بن جاتا ہے، جب میں حالات کو ہٹا لیتا ہوں تو پھر جو ہے ناشکری بھی آ جاتا ہے، پھر جو ہے مجھ سے روگردانی کرنے لگتا ہے، میرے حکموں کو توڑنے لگتا ہے، کم و بیش اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو آپ جب اس
کیفیت کو یاد کرو گے, اس کیفیت کو اپنے پاس رکھو گے جیسے جیب میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے, تو پھر آپ گناہ کی طرف اتنی اسپیڈ سے نہیں جا سکتے, ایٹومیٹک وہ حالات آپ کو روک دیں گے. میرے دوستو, یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو. اور بہت سی کمیاں ہیں, جیسے کیمرہ صحیح نہیں ہے اور موبائل صحیح نہیں ہے, تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی, اور ہم سب مل کر لوگوں کو ایک اور نیک بنانے کی پوری طاقت, پوری کوشش لگائیں گے. میرے دوستو, ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا, لائک کمنٹ ضرور کرنا. السلام علیکم.